بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اقرأ سے لے کر علم الانسان ما لم يعلم تک یہ 5 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے بارے میں یہ منقول ہے کہ سب سے پہلی وحی یہ 5 آیتیں ہیں، جس کے نزول سے نبوت کی ابتدا ہوئی، جس کا قصہ حدیث شیخین میں یہ ہے کہ عطائے نبوت کے قریب زمانے میں آپ کو از خود خلوت پسند ہو گئی۔ آپ غار حرا میں تشریف لے جا کر کئی شب رہتے۔ ایک روز دفعتاً جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ اقرأ یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ یعنی میں کچھ پڑھا ہوا نہیں۔ انہوں نے خوب آپ کو زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرأ۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اسی طرح 3 بار کہا، پھر آخر میں دبانے کے بعد چھوڑ کر کہا اقرأ سے لے کر ما لم يعلم تک۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا، جس میں اس وقت کے نازل ہونے والی آیتیں بھی داخل ہیں، اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے۔ وہ ایسا رب ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ Read with the name of your Lord who created everything. خلق الانسان من علق، جس نے سب مخلوقات میں سے بالخصوص انسان کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، He created man from a clot of blood. اقرأ وربک الاکرم۔ اب قرآن پڑھا کیجیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ اقرأ وربک الاکرم۔ Read and your Lord is the most gracious. الذی علم بالقلم، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، وہ ایسا ہے جس نے لکھے پڑھو کو نوشتہ قلم سے تعلیم دی۔ الذی علم بالقلم، who imparted knowledge by means of the pen. علم الانسان ما لم يعلم، اور عموماً و مطلقاً انسان کو دوسرے ذرائع سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔ مطلب یہ کہ اول تو تعلیم کچھ کتابت میں منحصر نہیں، کیونکہ دوسرے طریقوں سے بھی تعلیم کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ ثانیاً اسباب مؤثر بالذات نہیں، مسبب حقیقی اور علم دینے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہم ہیں۔ بس گو آپ لکھنا نہیں جانتے، مگر ہم نے جب آپ کو قرأت کا امر کیا ہے تو ہم دوسرے ذریعے سے آپ کو قرأت اور حفظ علم وحی پر قدرت دے دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ علم الانسان ما لم يعلم، He taught man he did not know.